محمد کمال علی آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج شب قدر کے لیے آپ سب کو موقع ملا ہے کہ آپ عبادت کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. لیکن جیسے پچھلے مرتبہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ جوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک الگ انداز سے کچھ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہمیں کیونکہ فرینچ نہیں آتی تو ایک مومن انشاءاللہ ترجمہ ضرور کرے. ہم نے جیسے کل بھی اعلان کیا تھا کہ مجلس کے آغاز سے پہلے انشاءاللہ ایک سوال ہم یہاں ڈیلی دیں گے، جس کا جواب جو بچہ دے گا اس کو انشاءاللہ گفٹ ملے گا. البتہ یہ 4 دن جو شہادت کے دن ہیں اس میں ہم گفٹ نہیں دیں گے. ان بچوں کے نام لکھیں گے انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ شہادت کے ایام کے بعد ان تمام بچوں کو ایک ساتھ گفٹ ملے گا. ایک سوال ہم ڈیلی یہاں دیں گے جس میں انشاءاللہ مرد عورت خواتین مرد سب پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ ہمیں جواب بھیجیں. اور 2 مقابلے ہیں، جن جن بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ ہمیں آج نام بھجوا دیں. آج آخری دن ہے. 6 سال سے 14 سال تک کے بچے الہی عزم البلا کی جو کمپٹیشن ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جو کرنا چاہیں انشاءاللہ. 5 پہلے ونرز جو ہیں جن کا اچھا ہوگا سب سے ریسائٹیشن، ان 5 بچوں کو ہر بچے کو 25 یورو انشاءاللہ گفٹ ملے گا. اور انشاءاللہ اسماء الحسنہ کمپٹیشن ہے، یہ بھی عید تک دونوں کمپٹیشنز ہیں. تو 5 وہ بچے جو سب سے اچھا انشاءاللہ ریسائٹ کریں گے، جس میلوڈی کو ہم دیں گے اس کے مطابق انشاءاللہ ان 5 بچوں کو ہر بچے کو 50 یورو گفٹ ملے گا. تو یہ محنت آپ کیجئے گا، باقی گفٹ ملیں گے. آج کا سوال بہت آسان سوال، جس بچے کو آتا ہے تو ہاتھ اٹھائے. اور یہ زیادہ بچوں سے سوال ہے تو آپ لوگ ترجمہ کر لیجئے گا اگر نہیں سمجھے. سورہ الحمد ہم سب پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ نماز میں. ہاں جی، سورہ فاتحہ میں صراط کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جس کے پاس جواب ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سورہ الحمد میں صراط کتنی مرتبہ ہے؟ The word صراط, how many times has it come in سورہ فاتحہ؟ You have the answer. جواب ہے بیٹا؟ How much؟ 2. بھئی یہ تو بڑا ہوشیار بچہ نکلا. سورہ الحمد میں صراط 2 مرتبہ آیا ہے. اس بچے کا نام کیا ہے؟ یاسر علی عباس. ایک گفٹ اس کو انشاءاللہ. اس کا نام مجھے بتا دیجیے. یاسر علی عباس. سورہ الحمد میں صراط 2 مرتبہ آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بتاؤ کہ کہاں کہاں پر آیا ہے بیٹا؟ کہاں پہ سورہ الحمد میں 2 مرتبہ آیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ماشاءاللہ، ویری گڈ. بلند ترین صلوات. محمد وعجل فرجہم. انشاءاللہ اس طرح ہر روز ہم سوالات پوچھیں گے اور انشاءاللہ وہیں پر ہی گفٹ دیا جائے گا. ابھی ایام شہادت ہے تو ہم گفٹ نہیں دے رہے. اپنے مرحومین کے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما ہوا اہل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. إلهي أعظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث أدركني أدركني الساعة 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 العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے لوگوں ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو دے دیا ہے. لوگوں اگر دنیا کا علم چاہتے ہو تو امام مبین کے در پہ آنا پڑے گا. لوگوں اگر آخرت کا علم چاہتے ہو تو امام مبین کے در پہ آنا پڑے گا. چاند ستاروں کا علم چاہتے ہو تو امام مبین کے در پہ آنا پڑے گا. دین کا علم چاہتے ہو تو امام مبین کے در پہ آنا پڑے گا. وہ اسی لیے تاریخ بتاتی ہے کہ مدینے میں جب بھی کبھی رسول خدا کے جانے کے بعد کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا پہلے غلط ایڈریس پہ ضرور جاتا تھا لیکن آخر میں در علی پہ ضرور آتا تھا. مدینے میں اب میں مثال کے طور پہ نیا رینین آیا ہوا ہوں. اب مجھے تو نہیں معلوم نا صحیح ایڈریس امام بارگاہ کا کہاں پر ہے. ہاں بھائی کوئی بھی مجھے غلط ایڈریس دے سکتا ہے. تو بس یہی ہوتا تھا. جو پرانے تھے انہیں تو معلوم تھا کہ باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب ہیں, لیکن جو نئے تھے
جو تازہ مدینے آتے تھے ان کو پہلے غلط ایڈریس دے دیا جاتا تھا. وہ غلط ایڈریس پہ تو ضرور جاتے تھے لیکن یہ سمجھ جاتے تھے بہت جلدی کہ ایڈریس غلط ہے، اصل ایڈریس صحیح ایڈریس در علی ابن ابی طالب ہے. کئی واقعات ہیں. صلی علی وعجل. کئی واقعات ہیں. انشاءاللہ کچھ واقعات کی طرف اشارہ اور گفتگو کو علم اہل بیت کے سائے میں آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ 10-12 دن ہم موجود ہیں. علم اہل بیت وہ علم ہے، وہ کمال ہے، وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے آشنا کیا ہے. کم سے کم ہمیں معلوم ہے کہ باب العلم علی ابن ابی طالب ہیں. اور الحمدللہ ہم نہ جھوٹی کھڑکیوں کے پاس جاتے ہیں، ہم نہ جھوٹی چھت کے پاس جاتے ہیں. ہاں بھائی، وہ آپ نے سنا ہے نا کہ بھائی اللہ کے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. بھائی شہر میں دروازہ ہوا کرتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی دوسروں کا بھی مقام بڑھائیں، دوسروں کو بھی علی کے برابر لے کے آئیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شہر کی کھڑکیاں بنا دی، چھتیں بنا دی کہ بھائی اگر علی دروازہ ہے تو فلاں کھڑکی ہے، فلاں چھت ہے. بھائی شہر ہے، کوئی گھر تھوڑی ہے جو اس کی چھت اور کھڑکی ہو. صلوات پڑھیے بآواز بلند. وعجل فرجہم. اور کمال سنیے، کمال سنیے. پورا مدینہ جب بھی کبھی کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا، مدینے میں کون رہتے ہیں؟ اصحاب رسول. ہاں بھائی رسول کے صحابی رہتے ہیں نا. جب بھی کبھی کسی کو سوال ہوتا تھا قرآن کی کسی آیت کے بارے میں، کہتا تھا یا علی اس آیت کو سمجھا دیجئے. جب بھی مدینہ میں کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا، ورثے کے بارے میں مسئلہ ہوتا تھا، یا علی اس ورثے کا مسئلہ سمجھا دیجئے. دنیا کے بارے میں مسئلہ ہوتا تھا، یا علی یہ مسئلہ سمجھا دیجئے. حدیث کے بارے میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا، یا علی یہ حدیث سمجھا دیجئے. اب ایک جملہ ہدیہ کروں، پورا مدینہ کہے یا علی یا علی یا علی تو کوئی اعتراض نہ کرے. ہم کہیں یا علی تو لوگ بدعت اور شرک کہنا شروع کر دیں. نہیں عجیب بات ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ اب کچھ شیعہ ہیں، نام کے شیعہ، زبانی شیعہ بھی نہیں، صرف نام کے شیعہ. میں تو کہوں گا دھوکے باز شیعہ، جو خود کو شیعہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی مدد نعوذ باللہ نہ کہو، اور کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں قوم کی. عجیب بات ہے. کہتے ہیں ہم قوم کی اصلاح کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی سے مدد نہ مانگو، کہتے ہیں رسول سے مدد نہ مانگو، کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد کہو. بھائی پورا مدینہ کہہ رہا ہے، تمام اصحاب کہہ رہے ہیں یا علی مدد، تو وہاں پہ تم اعتراض نہیں کر رہے. ہم نوکران علی کہہ رہے ہیں یا علی مدد، تو تم اعتراض کر رہے ہو، کبھی شرک کہہ رہے ہو، کبھی بدعت کہہ رہے ہو. اچھا یا علی مدد صرف ہم شیعہ نہیں کہتے، بڑے بڑے اصحاب نے کہا یا علی مدد. ایک بہت بڑا مشہور صحابی ہے، نام ہے عمر. اس نے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہا یا علی مدد. کس انداز سے کہا؟ اس کا انداز الگ تھا. اس نے کہا لولا علی، اگر اس مشکل میں علی مدد نہ کرتے میں ہلاک ہو جاتا، میں تباہ ہو جاتا، میں ختم ہو جاتا. کتنی مرتبہ کہا؟ 70 مرتبہ کہا لولا علی لولا علی لولا علی، اگر اس مشکل میں علی مدد نہ کرتے میں تباہ ہو جاتا. ایک جملہ ہدیہ کروں. اب البتہ کیونکہ ہم اور آپ میں ایک اردو کا گیپ ہے تو بعض نقطے جو اردو کے ہوتے ہیں اس کو میں اتنا آسان کر کے پیش کر نہیں سکتا اور آپ لوگ شاید اس انداز سے کیچ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بڑا پیارا اور آسان نسخہ ہے، آسان سا نقطہ ہے. بھائی 70 مرتبہ کہا، غور کیجئے گا، 70 مرتبہ کہا لولا علی لولا علی لولا علی. ایک مرتبہ دل سے کہہ دیتا مولا علی. ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں گفتگو رہے، البتہ جو آدمی سمجھ جائے وہ نعرہ ضرور لگائے، اور جسے سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ نہیں ہے، بعد میں انشاءاللہ ٹرانسلیشن کسی سے پوچھ لے انشاءاللہ. اب تو مجھے میرے خیال میں کچھ اس طرح کی پلاننگ بنانی ہوگی کہ رینین آنے سے پہلے فرینچ کم سے کم سیکھ کے آؤں.
تاکہ میں وہ فرینچ میں کچھ مثال دے کے آپ لوگوں کو سمجھا لوں، لیکن وہ اب اس مرتبہ ہو نہیں سکا۔ 70 مرتبہ کہا لولا علی، ایک مرتبہ دل سے کہہ دیتا مولا علی۔ آپ کہیں گے مولانا دل سے کیوں کہا؟ کیونکہ دیکھیے زبان سے تو کہہ چکا تھا۔ عید غدیر کے دن جب اعلان ہوا تھا، رسول خدا نے جب علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہ شاعر کہتا ہے ہو خم پہ جس کا اعلان امیر المومنین ہونا، اسے ججتا ہے سلطان فلک فخر زمین ہونا، بشر تو کیا فرشتے ہی دل میں کہہ اٹھے علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا۔ ہاں بھائی جب اعلان غدیر ہو گیا تھا تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے آ کے مبارکباد دی تھی، ان میں سے ایک شخص یہی تھا، اس نے کہا بخن مبارک ہو، آج آپ میرے بھی مولا بن گئے، ہر مسلمان کے مولا بن گئے۔ لیکن اگر یہ دل سے ہوتا تو پھر علی کو مولا مانتا، علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا۔ لیکن ہم اپنی گفتگو کو آپ آگے لے چلیں۔ بھائی اصحاب کہہ رہے ہیں یا علی مدد، کوئی اعتراض نہیں کر رہا، تمام مسلمان کہہ رہے ہیں یا علی مدد، کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ ہم کہتے ہیں یا علی مدد تو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں بھائی یہ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے جب ہم آئے تھے، ہم نے پورا عشرہ تقریباً وسیلے پہ پڑھا تھا کہ بھائی وسیلہ اہل بیت کے ذریعے سے نجات ملے گی۔ آج پورا عشرہ یا علی مدد پہ نہیں پڑھیں گے، لیکن صرف اشارہ ہوگا۔ موضوع انشاءاللہ علم مولا علی اور علم اہل بیت کے سائے میں انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی، اور انشاءاللہ جو اصل موضوع انشاءاللہ ان 10-12 دنوں کے لیے آپ کی خدمت میں تیار کر کے آئیں، وہ ہے نفس کی بیماریاں اور اس کا علاج، کہ ہم علم اہل بیت سے انشاءاللہ اپنے نفس کی بیماریوں کو پہچانیں۔ علم اہل بیت کے ذریعے سے وہ خطرناک کینسرز جو ہمارے اندر ہیں ان کو پہچانیں اور ان کا علاج کریں، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ہر روز انشاءاللہ ایک بیماری نفس کی اس کی طرف اشارہ ہو، اور ایک بیماری جسم کی اس کی طرف بھی اہل بیت کا ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ لیکن نفس کی بیماری شاید ہر 3-4 دن میں ایک بیماری پر گفتگو چلے، کیونکہ بہت بڑی اور خطرناک بیماریاں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ جب تک اہل بیت ہمیں نہیں بتاتے ہمیں پتہ نہیں چل پاتا۔ یہ اہل بیت کا کرم تھا جو انہوں نے 1400 سال پہلے ہمارے آنے سے پہلے انہوں نے ہمیں بتا دیا یہ خطرناک بیماری ہے، یہ کینسر ہے، یہ ایڈز ہے، اس سے بچے رہنا۔ اور الحمدللہ در اہل بیت پہ آنے کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا علم آ گیا۔ اب علم آنے کے بعد عمل بہت ضروری ہے۔ جب عمل زندگی میں آئے گا تو نجات ملے گی۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دے دی، ڈائیگنوز بھی کر دیا کہ یہ بیماری ہے، اور دوائی لکھ کے بھی دے دی، نسخہ بھی لکھ کے دے دیا، اور آپ نے فارمیسی سے جا کے وہ دوائی خرید بھی لی۔ اب دوائی گھر میں پڑی ہوئی ہے 1 ہفتے سے، آپ استعمال نہیں کر رہے، اور پھر 1 ہفتے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس پھر چلے گئے، ڈاکٹر صاحب تم تو بڑے گندے ڈاکٹر ہو، تمہاری دوائی کا اثر ہی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا دوائی ٹائم پہ کھاتے تھے؟ کہا ڈاکٹر صاحب دوائی تو کھائی نہیں، تو پھر اثر کیسے ہوگا؟ یہ علم تو ماشاءاللہ در اہل بیت سے مل رہا ہے، عمل جب تک نہ ہو کہاں فائدہ ملے گا؟ عمل ہوگا۔ تو واپس چلتے ہیں، ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں کیوں کہتے ہو کہ علی مولا سے مدد مانگنا بدعت ہے؟ کیوں کہتے ہو کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ نعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بس یا اللہ مدد کہو۔ کیا بس یا اللہ مدد کہو، غیر اللہ سے مدد نہ مانگو۔ ہم کہتے ہیں اچھا غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ ہم کہتے ہیں چلو جی قرآن اٹھاؤ، سورہ صف، حضرت عیسیٰ روح اللہ، اللہ کا نبی، کیا کہہ رہے ہیں؟ من انصاری الی اللہ قال عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ نے کہا اپنے حواریون کو، اپنے صحابیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، من انصاری الی اللہ، کون مجھے اللہ کی طرف ہو کے مدد کرے گا؟ عیسیٰ مومنین سے مدد مانگ رہے ہیں، عیسیٰ اپنے حواریون سے مدد مانگ۔ کیا ان کے حواریون اللہ ہیں؟ نہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ کے صحابی اللہ ہیں؟ نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے صحابی کون ہیں؟ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ انسان ہیں، بندے ہیں، مومن ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے حواریون سے مدد مانگی۔ پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، پورے قرآن میں بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک، پورے 114 سورتوں میں، پورے 30 پاروں میں، پورے 6236 آیتوں میں کہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ نہیں کہا عیسیٰ تم نے مومنین سے مدد کیوں مانگی؟ عیسیٰ مومنین سے مدد مانگنا بدعت ہے،
عیسیٰ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت، کہیں کہیں پر اللہ نے عیسیٰ کو منع نہیں کیا. تو ثابت ہوا کہ مومنین سے مدد مانگنا جائز ہے. تو اب ہم جب علی مولا سے مدد مانگیں ہم پر اعتراض نہ کرنا. جب مومن سے مدد مانگنا جائز ہے، اب علی تو امیر المومنین ہے. ہاں بھائی، جب مومن سے مدد مانگنا جائز ہے تو امیر المومنین سے مدد مانگنا جائز ہے، یقیناً جائز ہے اور بدعت نہیں. اور آگے چلیں، قرآن سے جواب دیتے ہیں، قرآن سے گفتگو کرتے ہیں. سورہ نمل 27واں سورہ، آیت نمبر 38، آیت نمبر 39، آیت نمبر 40. علمی گفتگو ہے، علم کے سائے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ. علم سے باہر نہیں جائیں گے، سارا علم کا سایہ ہوگا، علم اہل بیت کا سایہ ہوگا انشاءاللہ. قرآن کا علم ہوگا، اہل بیت کا علم ہوگا، اور گفتگو علمی سایہ ہوگا، علمی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے کچھ جملے نقل کیے. ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. تخت بلقیس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. حضرت سلیمان اپنے جو صحابی تھے، خاص صحابی جو دربار میں بڑے بڑے ساتھی تھے، سپورٹرز تھے، ان سے پوچھتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. اے میرے ساتھیو، تم میں سے کون میرے لیے تخت بلقیس کو لے کر آئے گا؟ حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہوتے ہوئے غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہہ دیتے یا اللہ مدد، یا اللہ تخت بلقیس بھیج دے. میں آپ کو ایک جملہ کہوں، بعض بڑے احمق ہوتے ہیں. وہ جناب ایک بیچارہ مومن عالم دین تھا، وہ سعودی چلا گیا حج کے لیے، عمرے کے لیے. تو ایک وہابی نے اسے کہا تم کہتے ہو نا یا اللہ مدد، یہ صحیح نہیں ہے. اس شیعہ نے اس کو بڑا سمجھایا، بڑی دلیلیں دیں. اس وہابی کے ذہن میں ایک عجیب و غریب ٹیکنیک آئی. اس وہابی نے ایک قلم اٹھایا، پین اٹھا کے اس نے گرا دیا زمین پہ. اس نے کہا تمہیں صرف یا اللہ مدد کہنا چاہیے. اس وہابی نے کہا یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. اس نے کہا، تو اس نے پین گرا دیا اور کہا کہ اے شیعہ عالم، یا علی مدد کہو اور علی کو کہو یہ پین اٹھا کے دکھائے. یا علی مدد کہو، علی کو کہو یہ پین اٹھا کے دکھائے. اس عالم نے خود پین اٹھایا اور اس نے پھر پین گرا دیا. کہا تم اب یا اللہ مدد کہو، اللہ کو کہو پین اٹھا کے دکھائے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بھائی اگر اسی وقت علی مولا نے پین اٹھا کے نہیں دیا تو یعنی مدد نہیں کر سکتے. یہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. تو اس کا جواب انہوں نے بہترین دیا. کہا تم جس علی پہ اعتراض کر رہے ہو یہ اصل میں علی پہ اعتراض نہیں، یہ خود اللہ پہ اعتراض ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کون ہے؟ علی مولا کون ہے؟ علی مولا اللہ کے اسپیشل نمائندے ہیں. علی مولا کون ہے؟ علی مولا اللہ کا ویری اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہے. اور اللہ نے کہا میں نے اپنی طاقتوں میں سے بہت ساری طاقتیں علی کو دے دی ہیں، کچھ اپنے لیے رکھی ہیں تاکہ فرق نظر آئے بندے میں اور خالق میں، مخلوق میں اور خالق میں، لیکن میں نے بہت ساری چیزیں دے دی، بہت ساری طاقتیں دے دی. اب اگر تم علی کی طاقت پہ اعتراض کر رہے ہو، وہ علی کی طاقت پہ نہیں، وہ میری طاقت پہ اعتراض کر رہے ہو. میں علی کل شیء قدیر ہوں. میں خدا نے کچھ طاقتیں علی کو دے دی، نبی کو دے دی، حسن کو دے دی، حسین کو دے دی، اور اب اگر ان پہ اعتراض کر رہے ہو تو تم مجھ خدا پہ اعتراض کر رہے ہو. اب سنیے حضرت سلیمان نبی کہتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا، کون میرے لیے تخت بلقیس لائے گا؟ اچھا تخت، اب یہ ممبر سمجھیے، اس ممبر کو کیا آپ اٹھا سکتے ہیں؟ ہاں بھائی بڑا مشکل کام ہے. اور اگر بہت دور ہو، سمجھیے یہ ممبر مڈغاسکر میں پڑا ہو اور میں کہوں بھائی کون میرے لیے لے کر آئے گا، تو آپ کہیں مولانا کیلکولیٹ کر کے بتائیں گے نا، کیونکہ آپ کا ذہن تو کیلکولیٹر ہے، حساب کتاب والا ہے نا. آپ کہیں مولانا صاحب دیکھیے کشتی میں آئے گا، اتنا ٹائم لگے گا، اتنے دنوں کے بعد، اتنی دیر کے بعد میں تخت وہ ممبر مڈغاسکر سے اٹھا کے رینیل لے کے آؤں گا. ایسے ہی کریں گے نا. حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں مدد مانگ رہے ہیں غیر اللہ سے، تو ثابت ہوا مدد مانگنا غیر اللہ سے بدعت نہیں، انبیاء کی سنت ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، کیونکہ حضرت سلیمان کے دربار میں جن بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، سب ہوتے تھے، سب پہ حکومت تھی. قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان اس سے قبل کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں آپ کے لیے لے کے آؤں گا. یعنی اتنا فاسٹ، اتنا تیز، یعنی اتنا پاورفل تھا. کیا مطلب؟ کہ آپ اس سے قبل کہ اپنی جگہ سے اٹھیں میں لے کے آؤں گا. حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اور فاسٹ چاہیے. پھر کیا ہوا؟
قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا. اس نے اٹھا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، سلیمان آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس یہاں لے کر آ جاؤں گا. یہ نہیں کہا آنکھ بند کرو پھر آنکھ کھولو، اس کا مطلب اتنا تیز گیا اتنا تیز آیا کہ آپ نے آنکھ بند کی، آپ نے آنکھ کھولی میں اٹھا کے لے کے. کہا نہیں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ بند کرو تخت بلقیس یہاں ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی آپ مجھے یہاں دیکھیں گے، بلقیس والے مجھے وہاں دیکھیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں کہا کہ آنکھ بند کرو آنکھ کھولو کہ اتنا جلدی گیا اتنا جلدی آیا، نہیں کہا قبل آئیں یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ بند ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں پہ ہوگا. یہ کون ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے؟ آصف ابن برخیہ، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. ایک اسم اعظم ہے اس کے پاس، ایک اسم اعظم. روایت ہے کہ 63 اسم اعظم ہیں، اہل بیت کو 62 اسم اعظم دیے گئے، ایک اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے خاص جو صرف اللہ کے پاس ہے. 62 اہل بیت کو دیے، آصف ابن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا. غور کیجیے گا. اب ایک جملہ ہدیہ کرنا جا رہا ہوں، دیکھوں کون میرے ساتھ ہوگا، جو سمجھے وہ نعرہ لگائے. ہاں بھائی، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، ایک وقت میں 2 جگہ نظر آ گیا. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ ایک وقت 40 جگہ نظر آ گیا. اعتراض کرتے ہیں نا کہ 40 جگہ علی کیسے نظر آ گئے؟ آصف ابن برخیہ کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، ایک وقت 2 جگہ نظر آ گیا. اور علی کے پاس علم الکتاب، پوری کتاب کا علم ہے، ایک وقت 40 جگہ علی نظر آ رہے ہیں. ہر صحابی کہہ رہا ہے کل علی میرے گھر مہمان تھے، کل علی میرے گھر مہمان تھے، کل علی میرے گھر مہمان تھے. رسول خدا کہتے ہیں کل تو علی میرے پاس مہمان تھے. جبریل کہتے ہیں کل علی خدا کے مہمان تھے. آصف ابن برخیہ کے پاس تھوڑا سا علم تھا تو کہا تخت بلقیس کو لے کر آؤ، لے کر آ گیا. علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، کہا سورج پلٹاؤ تو سورج پلٹا دیا. عزیزان محترم، علم علی پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور علمی دلائل سے انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیے علم کا کمال کیا ہے. علم کا کمال یہ ہے کہ انسان کے پاس جب علم آتا ہے تو نقصان سے بچ جاتا ہے. مثال دوں بھائی، یہاں تو پانی نہیں رکھا ہوا نا، ویسے پانی رکھتے ہیں لوگ، مولانا صاحب کو پیاس لگے تو پیے. ہاں بھائی، مثال کے طور پہ ایک گلاس پانی ہے، اس گلاس پانی میں زہر پڑا ہوا ہے. مثال دے رہا ہوں، اب ایسا نہ ہو کہ کل وہ زہریلا گلاس یہاں رکھ دے کوئی. ہاں بھائی، مثال کے طور پہ ایک گلاس پانی ہے، اس میں زہر پڑا ہوا ہے. مجھے علم نہیں ہے کہ اس میں زہر ہے، میں پیوں گا تو کیا ہوگا؟ مر جاؤں گا نا. تو علم کا نہ ہونا کتنا نقصان دہ ہے. بھائی یہ امام بارگاہ کے باہر ایک کھڈا ہے مثال کے طور پہ، مجھے علم نہیں ہے کہ کھڈا ہے، میں دوڑتا ہوا گیا، میں کیا کروں گا؟ کھڈے میں ایسا ہی ہے نا. تو علم کا نہ ہونا بڑا نقصان دہ ہے. علم حاصل کرو، علم بڑھاؤ. اور علی کا چاہنے والا تو ضرور عالم ہونا چاہیے، علی کا عاشق تو ضرور عالم ہونا چاہیے، علی کا نوکر تو ضرور عالم ہونا چاہیے. علی کے عاشقوں میں نوکروں میں کبھی جاہل نہیں ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اچھا، اب دنیاوی لحاظ سے تو ہم ماشاءاللہ اچھا پڑھ لکھتے ہیں، بچے کو اسکول بھی بھیجتے ہیں، بچے کو کالج کے لیے بھی بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھی بھیجتے ہیں. دنیا خوب سیکھ لو. دنیا میں خوش رہنے کے طریقے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. بیٹا یہ کام کرو گے تو دنیا میں خوش رہو گے، یہ ٹیکنک استعمال کرو گے تو بزنس میں کامیاب رہو گے. یہ سارا تو ہم کرتے ہیں. اب میرے سوال کا جواب دو. دنیا میں 70 سال رہنا ہے، 80 سال رہنا ہے، بھائی 100 سال. آپ کے یہاں پہ سب سے بڑی ایج والا آدمی کون ہے؟ کتنے سال کا ہوگا؟ 90 سال کا کوئی ہوگا؟ 90 سال کا کوئی؟ ہاں بھائی 100 90 100 سال، 110 سال. اس سے لمبا تو ہم آج کل آدمی ہم نے نہیں دیکھا. ہاں بھائی، ہے آپ کے نظروں میں ہے کوئی 110 سال سے زیادہ؟ عام طور پہ یہی عمریں ہوتی ہیں، عام طور پہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری نکل کے آ سکتا ہے، لیکن آج کل کی عمریں کیا ہیں؟ 100 سال 110 سال. آپ اپنے بچے کو اس 100 سال خوش رہنے کا ہر طریقہ تو سکھاتے ہیں، لیکن وہ زندگی جو ابدی ہے،
فور ایور ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں خوش رہنے کا طریقہ نہیں سکھاتے۔ بیٹا یہ کام کرو گے تو قبر میں خوش رہو گے۔ ہاں جی مولانا بیٹے کے سامنے موت کی باتیں کرو، اللہ اسے لمبی عمر دے، اچھی بات ہے اللہ لمبی عمر دے، لیکن لمبی عمر جب اس کی ختم ہوگی اس کے بعد کا کچھ سکھایا ہے کہ نہیں؟ بیٹا قبر کی کامیابی کا یہ راز ہے، بیٹا برزخ کی خوشی کا یہ راز ہے، بیٹا قیامت کے دن کامیابی کا یہ راز ہے، بیٹا پل صراط سے گزرنے کا یہ راستہ بہترین ہے جس میں سکون سے گزر جاؤ گے۔ کیا ہم نے اس کے بارے میں کبھی بچوں کو بتایا؟ کالج اسکول کالج کے لیے تو ہم نے اتنا اچھی بات ہے وچ از ویری گڈ کہ رینین کا سب سے بڑا ڈاکٹر شیعہ ہو، رینین کا سب سے بڑا انجینئر شیعہ ہو، رینین کا سب سے بڑا پروفیسر شیعہ ہو، وچ از ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے کہ ہم علم میں بہت زیادہ آگے ہوں۔ ایسا نہ ہو، ایک جگہ پہ میں گیا تھا، میں شہر کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا مولانا صاحب یہاں کا سب سے بڑا گنڈا ہمارا ہے۔ میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ، یہاں کا سب سے بڑا بدماش ہمارا ہے۔ میں نے کہا دس از ناٹ گڈ، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تو بہت بری بات ہے کہ بھائی برے لوگ تمہارے ہوں۔ نہیں، کمال یہ ہو کہ میں جب آؤں کوئی آئے تو آپ کہیں مولانا صاحب سب سے بڑا پروفیسر ہمارا ہے، سب سے بڑا ڈاکٹر ہمارا ہے، سب سے بڑا انجینئر ہمارا ہے، سب سے بڑا عالم ہمارا ہے، یہاں یہ فخر ہے، ویری گڈ۔ لیکن جیسے میں نے کہا دنیا ہے 100 سال، اس کے لیے اتنا ہم سوچتے ہیں، اس دنیا کے لیے جو فور ایور ہے کیوں نہیں سوچتے؟ اس دنیا کے لیے جو ہمیشہ کے لیے ہے اس کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ دنیا میں آپ کو بیماری لگ گئی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کینسر ہو گیا، بہت خطرناک بیماری ہے، اللہ نہ کرے اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہو، بہت خطرناک بیماری ہے، وہ گلاب جامن دیکھتے رہتے ہیں اور پھر کھا نہیں سکتے۔ ہاں جی یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اسپیشلی رمضان کے مہینے میں بیچارے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ بیچارے بتاتے ہیں۔ البتہ بعض ڈائبٹک پیشنٹ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور وہ بتا رہے تھے ایک بیچارے مومن، مولانا صاحب میں ہائی بلڈ پریشر بھی ہوں، ڈائبٹک بھی ہوں، اور جناب 2-4 آپریشن بھی ہو چکے ہیں، اوپن ہارٹ سرجری بھی ہو چکی ہے، مجھے مٹھائی اور کیا نام ہے پائے اور نہاری کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جشن کا دن تھا، وہی کھانے آئے جو اسے منع تھے، اور اس نے وہی بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ کہا بس بسم اللہ جو کہہ دیا ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں ایسے مومن بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کی بیماریوں کے بارے میں ہم بڑا خیال کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، بہت احتیاط کرتے ہیں، بھائی یہ میں نے نہیں کھانا، یہ احتیاط کرنا ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلاں بیماری ہے تو میں یہ نہیں کھا سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، اگر خدا نخواستہ اوور ویٹ ہو جائیں اور اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے نقصان اور خطرہ ہو تو ہم ایکسرسائز بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اپنے جسم کو خوش رکھنے کے لیے، اور جس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی وہ جوان جم جاتے ہیں مسلز بنانے کے لیے، 6 پیکس بنانے کے لیے، کہ مولانا صاحب 6 پیکس ہوں گے تو لڑکیاں دیکھیں گی، عجیب آدمی ہے تو، اگر 6 پیک بناتا ہے اپنے لیے بنا، اگر لڑکیوں کے لیے 6 پیک بنا رہا ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا، ہر پیک تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ بڑا احتیاط کر، یعنی جس کو کوئی بیماری نہیں وہ انسان بھی بڑی محنت کرتا ہے کہ جناب میں اچھا لگوں، میں خوبصورت، ہاں 6 پیکس بنا اپنی بیوی کے لیے۔ ہاں جی لوگ عجیب و غریب ہیں، جب تک شادی نہیں ہوتی 6 پیک بناتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے 1 پیک پہ زندگی گزارتے ہیں کہ بھائی ایک ہی، بھائی اب زیادہ ضرورت ہے تمہیں اپنی وائف کے لیے خوبصورت بننا ہے۔ اب آج کیونکہ شہادت کا شب ضربت ہے، میں زیادہ اس موضوع پہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن صرف میں اپنے موضوع کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جناب دنیا کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، اگر بیماری لگ جائے بڑا احتیاط کرتے ہیں، بڑا احتیاط کرتے ہیں، دوائی پہ دوائی کھاتے ہیں، اور جناب اگر بیماری نہ ہو تو جم میں جاتے ہیں، اپنے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے جب تم مرو گے یہ 6 پیک کام آئے گا؟ کیا فرشتے کہیں گے کہ ڈو یو ہیو 6 پیکس؟ نہیں، فرشتے تو 6 پیک کا سوال نہیں کریں گے، فرشتے یہ بھی نہیں پوچھیں گے آر یو ڈائبیٹک اور ڈو یو ہیو کینسر، فرشتے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیری کتاب کون ہے۔ فرشتے کیا دیکھیں گے؟ کیا تمہارے جسم کی بیماریوں کو دیکھیں گے کہ بھائی اس کو ڈائبیٹک نہیں ہے اسے جنت بھیج دو؟ کیا تمہارے جسم کی بیماری کو دیکھیں گے کہ بھائی اس کو کیا نام ہے کینسر نہیں ہے اسے جنت بھیج دو؟ نہیں، فرشتے دیکھیں گے اس میں غیبت کا وائرس ہے یا نہیں، فرشتے یہ چیک کریں گے، فرشتے چیک کریں گے یہ انسان کنجوس تھا یا سخی تھا، اس میں بخل کا وائرس ہے یا نہیں۔ یہ وہ نفس کی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں فرشتے تمہیں اسکریننگ کریں گے، چیک کریں گے۔ جیسے تمہارا جنازہ قبر میں آ گیا، فرشتے کہیں گے دیکھو یہ دنیا میں سوء-ظن کرتا تھا یا نہیں، یہ دنیا میں بخیل کنجوس تھا یا نہیں، یہ دنیا میں غیبت کرتا تھا یا نہیں، یہ دنیا میں ریا کرتا تھا یا نہیں، یہ دنیا میں تکبر کرتا تھا یا نہیں، یہ نفس کی بیماریاں ہیں، یہ دنیا میں عجب کرتا تھا یا نہیں، یہ نفس کی بیماری ہے جو ہمارے اندر ہے، جس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔
کہ میرے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں. اچھا کچھ ایسی نفس کی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں اگر میں ابھی آپ کو صرف اشارہ کرتا ہوں, جب میں نے مجالس میں لوگوں کو بتایا, مومنین نے کہا مولانا یہ تو میرے اندر ہے. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ علم اہل بیت تمہیں بتائے گا کہ دیکھو یہ سمٹمز یعنی تمہارے اندر یہ بیماری ہے. بھائی دنیا کی بیماریوں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں اور آپ جب بیمار ہوتے ہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ سمٹمز ہوتے ہیں نا. مثال کے طور پہ بخار ہو گیا, ہاں جی, یعنی کوئی اندر بیماری ہے. سر میں درد ہو گیا, سر چکرانے لگا, ادھر درد ہوا, یہ پین درد بتاتا ہے اندر کوئی بیماری ہے. سمٹمز نشانیاں, بھائی چہرہ بہت جناب لال ہو گیا, دانے دانے ہو گئے, تو کوئی بھی دیکھ کے کہے کوئی غلط معاملہ اندر چل رہا ہے, کوئی بیماری ہے. ایسے ہی ہے نا بدن کی بیماریوں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب آپ سمٹمز دیکھتے ہیں, نشانیاں دیکھتے ہیں. بدن کی بیماریوں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب آپ کو درد احساس ہوتا ہے. اب سچ سچ بتائیے, نفس کی بیماریوں کی سمٹمز کا آپ کو علم ہے؟ نفس کی بیماریوں کا درد آپ کو ہوتا ہے جب آپ تکبر کرتے ہیں کہ آپ کا سر چکراتا ہے؟ جب آپ غیبت کرتے ہیں کہ آپ کو بخار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو نفس کی بیماریوں کے سمٹمز ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم. نفس کی بیماریوں کا درد تکلیف ہے, پین ہے, مگر ہمیں نہیں معلوم. اور کیونکہ ہمیں نہیں معلوم تو ہم ایسے پھرتے ہیں جیسے ہمیں بیماری نہیں. جسم کی بھی ایسی بیماریاں ہیں. کئی مرتبہ ایک انسان ٹھیک ٹھاک, آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ٹھاک انسان چلتے پھرتے گر گیا, مر گیا. ابھی میں انگلینڈ میں تھا, ایک مومن بتا رہا تھا, ایک انگریز کا واقعہ بتا رہا تھا. اس نے کہا اچانک اس کا رائٹ ہینڈ جو ہے پیرالائز ہو گیا. اسے پتا نہیں تھا کیا وجہ تھی. ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر کو پتا نہیں چلا. دوسرے دن آیا, اس کا جو ہے لیفٹ ہینڈ پیرالائز ہو گیا. اور اس نے کہا وہ گردن سے نیچے پورا پیرالائز ہے, کوئی ریزن نہیں معلوم. ایک مومن جسم میں بھی یہی ہے. ایک مومن کہتا اس کی بیوی برتن دھو رہی تھی, برتن دھوتے دھوتے گر گئی, مر گئی, کوئی نہیں پتا کیا وجہ ہے. اس شخص کے اندر کوئی بیماری چل رہی تھی, بڑھتی جا رہی تھی, اسے پتا نہیں تھا. یعنی جسم میں بھی ایسے ہوتا ہے. اگر جسم کی بیماری دیر میں ڈائیگنوز ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انسان مر سکتا ہے. کہ ایسا نہیں ہوتا, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر ڈائیگنوز کر کے کہتا ہے بھائی یو آر کینسر پیشنٹ, اور کہتے ہیں لاسٹ اسٹیج. اور کیا کہتے ہیں اگر پہلی اسٹیجز میں آتے تو علاج ہو سکتا تھا, اب 6 مہینے کے بعد ختم. ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی جسم میں بھی ایسے ہے کہ جب بیماری ڈائیگنوز نہیں ہوتی, جب بیماری کا پتہ نہیں چلتا, انسان اچانک گر جاتا ہے, مر جاتا ہے. تو اگر جسم میں کوئی بیماری ہو تو کتنے دن, کتنا نقصان؟ دنیا کی زندگی 60-70 سال 100 سال کا نقصان. لیکن اگر نفس کی بیماری میرے اندر ہو تو کتنا نقصان؟ فار ایور, ہمیشہ کا نقصان. شیطان نے 6000 سال عبادت کی, اس کی 1-2 رکعت نماز 6000 سال کی, اس کے اندر ایک نفس کی بیماری تھی, فار ایور ملعون اور رجیم ہو گیا. عمر ابن سعد یہ دشمن مولا نہیں تھا, نفس کی بیماری کی وجہ سے قاتل امام ہو گیا. زبیر امام کا وہ صحابی, وہ رشتہ دار جس کے بارے میں وہ روایت آپ نے سنی ہے نا, سلمان و منا اہل البیت, زبیر و منا اہل البیت کی روایت ہے. اتنا کمال کا مومن, لیکن جنگ جمل میں مولا علی سے لڑنے آ گیا. نفس کی بیماری, یہ نفس بڑا خطرناک ہے. قاضی شرح نے جب اسے کہا گیا لکھو حسین واجب القتل, اس نے پتھر اٹھایا, سر پہ مارا, سب سے پہلے خون کا ماتم اس نے کیا. لیکن وہ جناب امام کا اتنا بڑا دشمن کہ اس نے لکھ دیا حسین واجب القتل. نفس کی بیماری اتنی خطرناک. برسیسا عابد 70 سال اس نے عبادت کی, نفس کی بیماری, تباہ ہو گیا. بلعم باعور مستجاب الدعوہ ہے, نفس کی بیماری, اللہ نے قرآن میں اسے کتا کہا, نجس کہا, اور جناب تباہ ہو گیا. یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ ہم تو ان کے سامنے نتھنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ نفس کی بیماری اتنی خطرناک ہے. میں نے دنیا کی مثال دی, جسم میں بھی ایسا ہی ہے. اگر جسم کی بیماری دیر میں ڈائیگنوز ہو تو پتہ نہیں چلتا. اچھا جسم کی بیماری کے متعلق ایک مثال دوں آپ کو. جسم کی بیماری کے متعلق ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا, اس نے کہا مولانا صاحب وہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے نا, جس دن ڈائیگنوز ہوتا ہے کہ یہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے, اس سے 5 سال پہلے اس کی وہ بیماری شروع ہو جاتی ہے. یعنی اگر آج آپ کا پتہ چلے نا کہ یو آر اے ڈائبٹک پیشنٹ, تو آپ آج سے ڈائبٹک پیشنٹ نہیں بنے, آپ پچھلے 5 سال سے بن رہے تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا. اور اگر آپ کو اس وقت پتہ چل جاتا ہے تو آپ احتیاط کرتے تو آپ ڈائبٹک پیشنٹ نہ بنتے. جسم میں ایسا ہے, نفس میں بھی یہی ہے. یہ ابن سعد, یہ شمر, یہ قاضی شرح, کیا یہ پیدائشی ذلیل تھے؟ کیا یہ پیدائشی ملعون تھے؟ کیا یہ پیدائشی قاتل امام حسین تھے؟ نہیں.
یہ بچے تھے. بچے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معصوم بچہ, ایسے ہی کہتے ہیں نا. یہ بھی بچے تھے, یہ بھی بے گناہ تھے, لیکن ان کے اندر وہ وائرس بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, یہاں تک کہ اس نفس کی بیماری کی وجہ سے جو ان کے اندر بت بن چکی تھی, کینسر بن چکا تھا, ایڈز جیسی بیماری خطرناک ہو چکی تھی, یہ نفس کی بیماری ان کے اندر, تو انہوں نے امام کو شہید کر دیا. اب انشاءاللہ ان مجالس میں اور انشاءاللہ اس موضوع پر سوال جواب اور تھوڑی تفصیلی گفتگو درس میں ہوگی. تو مجالس اور درس میں تقریباً سیم موضوع رہے گا, لیکن وہاں تفصیل سے, یہاں صرف اشارہ ہوگا. اس میں ہم یہی گفتگو کریں گے کہ انشاءاللہ کیسے ہم نفس کی بیماریوں کو پہچانیں, وہ سمٹمز کیا ہیں, نشانیاں کیا ہیں, وہ درد کیسے پیدا ہو. اگر میں نے غرور کیا, اگر میں نے غیبت کی, اگر میں نے تکبر کیا, تو میرے اندر وہ پین کیسے کریٹ ہو. سب سے پہلے تو میں اس بیماری کو کیسے پہچانوں, اس بیماری کو کیسے ڈائیگنوز کروں, اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی, جو کہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جس آپ نے سنا, اگر میں نے اپنی نفس کی بیماری کو نہیں پہچانا, میں بہت بڑا شیعہ تو ہوں, بہت بڑا عزادار تو ہوں, لیکن خدا نہ کرے کہ پھر میری عاقبت ویسی ہو جیسی تاریخ نے بہت سارے لوگوں کی عاقبت دکھائی, جو تھے تو مومن لیکن مرے تو کافر. اللہ ہمیں بچائے. اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مومنین کی اچھی تعداد ہے, لیکن پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہ شبہ قدر کے بعد تعداد ڈراپ ہوتی ہے. اب اس موضوع پر میرے خیال میں مومنین کوشش کریں کہ ہر روز آ کر سنیں, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آن لائن بھی بند کر دیں, تاکہ کوئی مومنین یہ نہ کہیں کہ ہم تو گھر بیٹھ کے سنیں گے. یہ انشاءاللہ علاج یہاں پہ فزیکل ہوگا, آن لائن اس میں کچھ نہ ہو. جو مومنین چاہتے ہیں وہ اس میں فائدہ حاصل کریں, اور انشاءاللہ جتنے سوالات ہیں پوچھیں. ایک تو یہ بات, اور دوسری بات انشاءاللہ وہ جو سوال ہم نے کہا تھا وہ ہم گروپ پہ بھیجیں گے, وہ گروپ پہ مومنین انشاءاللہ اس میں سے اس کا جواب بھیجیں. اور دوسری سب سے کمال کی بات, ہم نے 2 سال پہلے آپ کو صلوات کا نسخہ دیا تھا, بڑا کمال کا نسخہ تھا, جو میں نے مومنین سے ابھی جو سنا, بہت سارے مومنین اب تک پڑھ رہے ہیں. صلوات کا بڑا کمال ہے. نفس کو شکست دینے کے لیے صلوات معجزہ کرتی ہے. نفس کو اگر شکست دینی ہے تو صلوات معجزہ کرتی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن آپ کو سکون ملے تو صلوات بہترین معجزہ ہے. اسے جاری رکھیں. روایت میں ملتا ہے قیامت کے دن ہر انسان کو حسرت ہوگی, افسوس کھائے گا. حتیٰ نیک انسان جس نے نیکیاں کم کی تھیں حسرت کھائے گا, افسوس کھائے گا, مگر وہ انسان جو دنیا میں صلوات پڑھنے کا عادی تھا وہ قیامت کے دن حسرت نہیں کھائے گا. روایت میں ملتا ہے کہ شہد جو میٹھی ہوتی ہے, جانتے ہیں کیوں میٹھی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کو شہد کی مکھی نے کہا, یا رسول خدا, ہم جب رس چوستے ہیں نا پھول سے تو ہم 3 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں, اور صلوات کی برکت سے شہد میٹھا ہو جاتا ہے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. حالانکہ پھول میٹھا نہیں ہوتا, لیکن شہد میٹھا صلوات کی برکت سے ہوتا ہے. صلوات کی برکت سے رسول خدا کا زمانہ تھا, ایک انسان پہ تہمت لگا دی گئی کہ یہ چور ہے اور اس نے یہ اونٹ چوری کیا ہے. اس مومن نے صلوات پڑھنا شروع کر دی. اونٹ نے بولنا شروع کیا, کہا یا رسول خدا یہ میرا چور نہیں, فلاں میرا چور ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیسے تم نے کیا؟ اس نے کہا یا رسول خدا, جب مجھ پہ تہمت لگائی گئی تھی کہ میں چور ہوں تو میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں آیا, میرا مددگار کوئی نہیں تھا. اچانک میں نے آپ سے توسل کیا, آپ سے مدد مانگی, آپ پر صلوات بھیجی, آپ کی آل پہ صلوات بھیجی, تو اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے اس انداز سے نجات دی. یہ صلوات کا معجزہ. بہت سارا آپ نے صلوات کے ماشاءاللہ فائدے سنے ہیں. یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ جو جاری رکھ چکے ہیں وہ اسے اور بھی آگے رکھیں. کچھ مومنین نے ماشاءاللہ تعویذ بھی لیا. اس مرتبہ میں ایک نیا نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, اور نیا تعویذ, اور لمیٹڈ تعویذ ہیں, صرف 50 تعویذ. کمال کا تعویذ. آج چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے, میں اس تعویذ پہ کل تفصیل سے یا آئندہ مجالس میں گفتگو کروں گا. اور آج کا اس مرتبہ کا نسخہ کیا ہے؟ 40 دن تک. آسان والا دوں یا آپ کو مشکل والا دوں؟ جو آسان نسخہ سننا چاہتے ہیں وہ بلند ترین صلوات نہ پڑھیں. میں نے کہا نہ پڑھیں. اچھا, اب جو مشکل نسخہ سننا چاہتے ہیں وہ بلند ترین صلوات پڑھیں. چلیں جی, اب آپ کی صلوات کی برکت سے آپ کو میں آسان نسخہ دیتا ہوں. ویسے ٹیکنیکلی آپ کو مشکل نسخہ دینا چاہیے, کیونکہ اب آپ نرسری والے نہیں ہیں. 2 سال پہلے میرے لیے آپ نرسری والے تھے, ابھی میرے لیے آپ کم سے کم BA MA تو ہوں گے.
اتنی صلواتیں جو آپ نے پڑھی ہیں تو میرے خیال میں BA MA تو ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی میں آپ کو آسان نسخہ دیتا ہوں. 40 دن جو اس پہ عمل کریں. پہلے 50 بندے جو میرے پاس آئیں گے میں البتہ نسخہ تعویذ چھوڑ کے جاؤں گا رفیق بھائی کے پاس انشاءاللہ، وہ ان سے لے لیں گے. پہلے 50 بندے جس نے اس پہ عمل کیا، جس پہلے نے اپروچ کیا ہے 40. اور اس کا میں آپ کو فائدہ بتاؤں گا کل. صرف اتنا بتا دوں کہ ایک بندے خدا پہ اس کے رشتہ داروں نے عجیب و غریب جادو کیا تھا. اتنا جادو کیا تھا کہ وہ بالکل تباہ ہو چکا تھا. آتا ہے امام معصوم کے پاس، کہتے ہیں مولا میں کیا کروں؟ مولا کہتے ہیں یہ تعویذ لو، اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھو، اور جناب اس کے بعد اس کی زندگی میں وہ سکون آیا کہ وہ مشکلات جو اس کے لیے کریٹ کی گئی تھیں وہ ساری ختم ہو گئی. یہ بہت ضروری ہے، یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. لیکن صرف فی الحال میرے پاس مجبوری ہے کہ زیادہ تعویذ نہیں ہے تو میں 50 آپ کی خدمت دے کے جاؤں گا. لیکن کرنا کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، ہر نماز کے بعد، بلکہ اس کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں، ہر دن میں 3 مرتبہ. ہر نماز کے بعد اگر کہوں تو 5 مرتبہ ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد نہیں، دن میں 3 مرتبہ اس پہ عمل کریں. یہ شاید 5 منٹ کا نسخہ ہے، 15 منٹ 40 دن تک. کیا کریں؟ نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ، ظہر اور عصر کے بعد 1 مرتبہ، مغرب اور عشاء کے بعد 1 مرتبہ اس نسخے پہ عمل کریں. وہ کیا ہے؟ نماز استغفار. بہت آسان نماز ہے، بہت آسان نماز ہے اور کمال کی نماز ہے. اس نماز کے فضائل میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے شاید کل بتاؤں، کیونکہ آج ٹائم لیمیٹڈ ہے، بہت وقت گزر چکا ہے. آپ نے جس نے اس پہ عمل کرنا ہے وہ انشاءاللہ کیا کرے؟ 40 دن تک عمل کرے. فجر کے بعد 1 مرتبہ، ظہر عصر کے بعد 1 مرتبہ، مغرب اور عشاء کے بعد 1 مرتبہ. نماز استغفار کیسی ہے نماز؟ بہت آسان ہے، نماز فجر کی طرح ہے. سورہ الحمد اور سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر، سورہ قدر انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اور سورہ قدر کے بعد 15 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ. رکوع میں جائے گا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، 10 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ، بالکل نماز جعفر تیار کی طرح. کھڑا ہوگا سمع اللہ لمن حمدہ، 10 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ. سجدے میں جائے گا، سجدے کا ذکر کہے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 10 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ. سجدے سے سر اٹھائے گا، 10 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ. پھر سجدے میں جائے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر 10 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ. پھر سر اٹھائے گا، 10 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ. بس استغفر اللہ، ربی واتوب الیہ کا نہیں ضرورت نہیں. دوسری رکعت بالکل اسی طرح 40 دن تک پڑھنا ہے. صرف ایک فضیلت اس کی بتا دوں، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں اگر 10 دن تم نے اس نماز استغفار پہ عمل کیا تو تمہاری زندگی میں جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ سب کھل جائیں گے. اب اور فضائل تو انشاءاللہ آپ کو کل یا پرسوں بتاؤں گا اگر وقت رہا. اب یہ نسخہ ہے، یہ عمل ہے. صلوات والا آسان تھا، یہ تھوڑا مشکل ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے. 40 دن نماز فجر کے بعد انشاءاللہ 1 مرتبہ ظہر عصر کے بعد، اور 1 مرتبہ مغرب اور عشاء کے بعد. یہ تھوڑا مشکل ہے. وہ جو سب سے زیادہ مشکل تھا وہ میں نے ابھی بتایا نہیں ہے جو میں آپ کو دینے والا تھا. تو انشاءاللہ اس پہ جو مومن عمل کرتے ہیں، عمل کل سے انشاءاللہ شروع کر لیں. انشاءاللہ 40 دن تک عمل کریں اور اپنا تعویذ آ کے انشاءاللہ رفیق بھائی سے لے لیں. بلند ترین صلوات. وعجل فرج. آئیے، جیسے میں نے کہا عمل، ہماری زندگی میں عمل کی کمی ہے. علم بہت ہے. یہ جو میں 500 صلوات پڑھواتا ہوں، یہ جو آپ کو میں نے نماز استغفار کا آج نسخہ دیا، یہ اس میں کوئی فورس نہیں ہے. جو تعویذ لینا چاہے وہ پڑھے، جو نہیں لینا چاہتا نہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عمل نہیں ہماری زندگی میں. یہ ختم استغفار میں نے آپ کو پچھلے سال بتایا تھا، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے اس پہ عمل کیا. یہ نماز استغفار ہے، اس سال آپ کو میں نے ہدیہ دیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا. بہت کمال ہے، بہت معجزات ہے. زندگی میں بڑی تبدیلی آتی. اللہ کے رسول کا نسخہ ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری زندگی کی مشکلات کو ختم کر دے تو ختم یہ نماز استغفار پہ عمل کرو. 5 منٹ ابھی میں نے نیچے پڑھی تھی یہی نماز، تو 5 منٹ لگتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اور سب سے بڑی بات کیا؟ عمل میں کمی کی ایک دوسری دلیل، ہمیں پتہ ہے کہ مصائب میں رونے کا کیا ثواب ہے. ہمیں پتہ ہے کہ مصائب میں بلند بلند رونے کا کیا اجر ہے. لیکن پھر بھی ہم مصائب میں یا نہیں روتے یا آہستہ روتے ہیں، گھٹ گھٹ کے روتے ہیں. خدا رو عادت بنا دیجئے مصائب اہل بیت میں بلند بلند رونے کی.
بلند آواز. کیوں نہیں ہم رو پاتے؟ کیونکہ ہم اس درد کو احساس نہیں کر پاتے، ہم اس مصیبت کو نہیں سمجھ پاتے جو اہل بیت پہ ظالموں نے ظلم کیے. ہمارے استاد کہتے ہیں لوگا اگر مصائب میں رونا نہ آئے آنکھوں کو بند کر دو، اس منظر کو اپنے سامنے لے کر آؤ، تمہیں ضرور رونا آئے گا. اللہ اکبر. ذرا غور کرو. اگر علی اصغر کے مصائب پہ رونا نہ آئے، اپنے کسی ننھے بچے کی ننھی گردن کو سوچ لو. رونا آ جائے گا. اگر علی اکبر کے مصائب پہ رونا نہ آئے، اپنے جوان بیٹے کے قد کو سوچ لینا، رونا جائے گا. اگر عباس علمدار کے مصائب پہ رونا نہ آئے، اپنے بھائی کے بازوؤں کو سوچ لینا، رونا جائے گا. رونا نعمت ہے، گریہ نعمت سے. انشاءاللہ اس موضوع کے دوران گفتگو ہوگی. بہت ساری ہمارے اندر جو نفس کی بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے رونا نہیں آتا. کوشش کریں شب قدر خود کو پاک کریں. ہائے جب نفس کو شکست دے دیں، جب روح پاک ہو جائے، اللہ اکبر، تو مولا کے مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. مولا کا نام انسان کو رلاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. ہماری دادی مرحومہ خدا رحمت کرے، ایک مرتبہ قم آئی تھی. ان کو فارسی نہیں آتی تھی، مگر حرم بی بی معصومہ میں جب ایرانی ذاکر مصائب پڑھتے تھے، ہماری دادی چیخ چیخ کے روتی تھی. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے بچپنے میں نے ان سے سوال پوچھا، دادی اماں آپ کو تو فارسی نہیں آتی، آپ مصائب پہ کیسے روتی ہیں؟ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. جب آپ سنو گے، انہوں نے کہا بیٹا مجھے مصائب سمجھ نہیں آتے، مگر جب میں زینب کا نام سنتی ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے. جب میں سکینہ کا نام سنتی ہوں میرا دل تڑپ جاتا ہے. یہ ہے وہ عشق. اللہ اکبر. جب انسان نفس کو شکست دے دے تو پھر مصائب کے بغیر روتا ہے. اللہ اکبر. پھر انسان کو مولا علی کے مصائب سننے کی ضرورت نہیں. 18 رمضان سے وہ رونا شروع کر دیتا. علی تھوڑی دیر کے مہمان ہیں، حسن و حسین یتیم ہونے والے، علی مولا جانے والے. اللہ اکبر. آج رات علی مولا بیٹی کے گھر مہمان تھے. ہائے نماز پڑھتے تھے. نماز کے بعد آسمان کی طرف جا کے دیکھ کے ایک جملہ کہتے تھے، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آج علی کی آخری رات ہے، آج کے بعد علی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ بیٹی گھبرا رہی ہے، بابا آج آپ کی حالت عجیب و غریب ہے، آج ہمیشہ والی حالت نہیں۔ اللہ اکبر۔ صبح کا وقت، علی مولا مسجد کی طرف جا رہے ہیں، مرغابیوں نے راستہ روکا، یا علی نہ جائیے، یا علی اب یتیم ہو جائیں گے۔ آئے علی مولا نے سر پہ ہاتھ پھیرا، علی مولا نکلے گئے، ہائے آئے خود اپنے قاتل کو اٹھایا، عزادار و نماز کے لیے مولا کھڑے ہوئے، اذان علی آخری اذان تھے۔ ہائے مسجد کوفہ، یہ مسجد میں علی کی آخری نماز ہے۔ علی مولا سجدے میں گئے، ظالم نے تلوار نکال علی کے سر پہ ضربت ماری، آئے علی کی آواز آئی، آج علی کامیاب ہو گئے۔ آئے کوفہ میں گویا زلزلہ آیا، جبریل کی آواز آئی، لوگوں علی مارے گئے، لوگوں علی مارے گئے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے مولا علی کا ماتم بھی کرو، سب مل کے۔ مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے، کھڑے ہو جائیے، ہر کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے، خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے، بازو احمد مختار کا ماتم کر لو، مومنو ہے مومنو ہے کرار کا ماتم کر لو، در تلے دیکھا کبھی پہلو شکستہ دیکھا، در تلے دیکھا کبھی پہلو شکستہ دیکھا، فاطمہ کے ایسی غم خار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کا ماتم کر لو، بعد حیدر
تھا یتیموں کے لبوں پر نوحہ باد حیدر تھا یتیموں کے لبوں پر نوحہ ہم یتیموں کے پرستار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو وقت آخر یہی نوحہ تھا علی کے لب پر وقت آخر یہی نوحہ تھا علی کے لب پر چادر زینب غم خار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے بازو احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو ہے